سلطان تمش الدین دربار میں بیٹھا ہے، مقدمات سنائے جا رہے ہیں، قاضی عدالت بھی بیٹھا ہے۔ اتنے میں عدالت کے باہر دروازے پر ایک عورت کے آہوزار زور و شور سے رونے کی آوازیں سنائی دیتی ہیں۔ سلطان مشیر کو بھیجتا ہے اور اس عورت کو اندر بلانے کا حکم دیتا ہے۔ مشیر جب اس عورت کو اندر لے کر آتا ہے، سلطان اس عورت سے پوچھتا ہے، اے بی بی تو کیوں رو رہی ہے؟ تیرے اس طرح کا رونے کی وجہ کیا ہے؟ وہ عورت کہتی ہے، سلطان میں تو لٹ گئی۔ سلطان دیکھتا ہے کہ اس عورت کی گود میں صرف 2 ماہ کا بچہ ہے۔ وہ عورت کہتی ہے، سلطان آج میں تجھے جو مقدمہ سناؤں گی اس کے بعد تیرا حوصلہ پست ہو جائے گا۔ اے سلطان آج تیرے لیے فیصلہ انصاف کرنا مشکل ہو جائے گا۔ سلطان کہتا ہے، اے بی بی اگر تو حق پر ہے تو تیرے ساتھ فیصلہ ضرور ہوگا، انصاف ضرور ہوگا، تو اپنا مقدمہ سنا۔ وہ عورت کہتی ہے کہ سلطان میں ایک مرد کے ساتھ غیر شرعی اخلاقی تعلقات میں تھی، اس مرد کی وجہ سے مجھے حمل ہوا اور اس حمل کی وجہ سے آج میری گود میں یہ 2 ماہ کا بیٹا ہے۔ سلطان میں اب اس مرد کے پاس گئی تو وہ مرد مجھے اپنانے سے انکار کر رہا ہے۔ وہ مرد کہہ رہا ہے کہ میں اس کی کچھ لگتی نہیں، یہ بیٹا بھی اس کا کچھ لگتا نہیں ہے۔ سلطان تمش الدین غصے میں آ گیا۔ سلطان نے کہا، اے عورت میں اس مرد کی گردن اڑا دوں گا اگر تو حق پر ہوئی تو۔ میں اس تخت پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین لے کر آیا ہوں، تیرے ساتھ ناانصافی نہیں ہوگی، تو اس مرد کا نام بتا، میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ عورت نے کہا، سلطان تو حوصلہ کر لے، جب میں نام بتاؤں گی تو تجھ سے فیصلہ نہیں ہو پائے گا۔ سلطان نے کہا، بی بی بے فکر ہو کر تو اس مرد کا نام بتا۔ اس عورت نے جب اس مرد کا نام بتایا تو سلطان کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ اس عورت نے کہا کہ اے سلطان، تیرے پیر و مرشد حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ ناجائز اولاد ہے۔ سلطان نے جب یہ بات سنی تو سلطان کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ سلطان نے کہا، غصے سے اس عورت کی طرف دیکھا اور کہا کہ میں تیری زبان کھینچ لوں گا اگر تو نے میرے پیر کے بارے میں ایسی کوئی بھی بات کہی۔ اس عورت نے کہا کہ اے سلطان، میں نے تجھے کہا تھا کہ میں جیسے ہی اس کا نام لوں گی تو تجھ سے فیصلہ نہیں ہو پائے گا۔ سلطان نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا کہ اے اللہ، یہ تو نے زندگی میں کیسا رنگ بھر دیا ہے۔ مجھ فقیر کو جس کی نسبت سے، جس کی برکت سے تو نے مسجد میں لا کر کھڑا کیا ہے، آج میں اسی کے بارے میں یہ باتیں سن رہا ہوں، آج میرے پاس اسی کا فیصلہ آیا ہے۔ تو وہاں پر ایک شاعر نے کیا خوب کہا ہے، جدھر بھی دیکھا مقامی ہوں نظر آیا، کچھ نظر آیا نہیں جب تو نظر آیا۔ رتبہ بھی میرے سر کو تیرے در سے ملا ہے، حالانکہ مجھے سر بھی تیرے در سے ملا ہے۔ لوگوں کو ملا ہے تو مقدر سے ملا ہے، مجھے تو مقدر بھی تیرے در سے ملا ہے۔ سلطان نے مشیر کو جیسے بھیجا تو مشیر حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کو لے کر آ رہے تھے۔ حضرت بختیار کاکی وہ انسان تھے جس کی حیا اتنی مشہور تھی دلی میں۔ دلی کا پیر آج دلی کی عدالت میں آیا ہوا ہے۔ حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ جب دلی کے بازاروں میں نکلتے تو بازاروں میں عورتیں گھروں میں داخل ہو جاتی، کہیں بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے ہم پر نظر نہ پڑ جائے، اتنا حیا تھا۔ تو یارو آپ سوچو، اگر کسی پر اتنا حیا کے بعد اس قدر بہتان لگایا جائے تو کیسا سما ہوگا۔ حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی جگہ پر آپ خود کو رکھ کے دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا، یارو ان کے جلوس میں، ان کے عرس مزار میں ڈول ڈمکے لگانا، ان کے عرس مزار پہ کرنا یہ بہت آسان ہے، لیکن جو چکی میں وہ پیسے ہیں، کبھی آپ نے اپنے آپ کو جگہ پر رکھ کے دیکھا ہے؟ تو حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ جب عدالت میں داخل ہوئے تو سلطان تمش الدین عزت میں کھڑے ہو گئے، کیونکہ حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ ان کے پیر و مرشد تھے۔ حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ حیا کے باوقار پردہ دار تھے، بہت ہی زیادہ عزت والے تھے۔ سب لوگ عدالت میں کھڑے ہونے والے تھے کہ بختیار کاکی نے کہا، اے بیٹا آج نہ اٹھو، میں آج پیر کی حیثیت سے نہیں، میں ایک مجرم کی حیثیت سے آیا ہوں، جیسا ایک مجرم کے ساتھ ہوتا ہے ویسا ہی سلوک کیا جائے۔ حضرت بختیار کاکی نے اس عورت کی طرف دیکھا اور کہا کہ اے عورت، میں نہیں جانتا کہ تو کون ہے، میرا اللہ اور رسول ہی جانتا ہے کہ تو کون ہے، لیکن مجھ پر لگایا گیا بہتان
تیرے پاس کوئی گواہ ہے تو اس گواہ کو ثابت کر۔ اس عورت نے 2-3 مردوں کی طرف دیکھا، وہ مرد بھی اہل اسلام تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے والے تھے۔ اے کاش اللہ کرے کہ کلمہ پڑھنے والے نہ بکے۔ 4 مردوں نے کھڑا ہو کر کہا کہ ہم نے سود بختار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کو تہجد کی نماز کے وقت اس عورت کے گھر میں آتے جاتے دیکھا ہے۔ حضرت بختار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھوں میں یہ سن کر آنسو آ گئے کہ